انا ابن مکہ، انا ابن زمزم، انا ابن الصفا، انا ابن المروہ، میں وہ ہوں جو کعب ابن کعبہ ہوں، واہ 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 میں واہ وہ ہوں کہ جو ابن صفا ہوں، میں وہ ہوں جو ابن مروہ ہوں، میں وہ ہوں جو ابن زمزم ہوں۔ ابن کہتے ہیں بیٹے کو عام طور پر، لیکن ہر جگہ پر بیٹے کے معنی میں نہیں آتا۔ حقیقت میں بیٹے کو بھی بیٹا اس لیے کہتے ہیں چونکہ باپ کا وارث ہوتا ہے۔ امام یہاں لفظ ابن کہہ کر در حقیقت کہہ رہے ہیں میں وہ علی بن الحسین ہوں جو کعبہ کا وارث ہوں، میں وہ علی بن الحسین ہوں جو زمزم کا وارث ہوں، صفا کا وارث ہوں، میں وہ ہوں جو حجر اسود کا وارث ہوں۔ سامعین گرامی یہی وجہ ہے۔ اچھا اسی حج کے دوران ایک بڑا واقعہ یہاں پہ رونما ہوا، جس حج کو میرے مولا نے عمرے میں تبدیل کیا نا، تو دیکھنا ذرا وارث کیسے ہے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو کعبہ کا وارث ہو۔ اور کیسے پتہ چلے جی کعبہ کا وارث ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے، لیکن ابھی ذرا بالکل اس کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ ایک جملہ سن لیں، میرا ٹائم بڑی تیزی سے نکل رہا ہے، میں کیا کروں، میرا بس نہیں چلتا گھڑی وقت پہ کنٹرول کرنے کے لیے ولی اللہ بننا پڑتا ہے، ولی العصر بننا پڑتا ہے، صاحب العصر ہوتا ہے۔ اور عصر تین طرز کا، ماضی، حال، مستقبل۔ جو صاحب العصر ہوتا ہے چاہے تو ماضی کو مستقبل میں بدل دے، مستقبل کو ماضی بنا دے۔ ایسے ایک خانہ کعبہ کو پہ ہاتھ لگ کے لوگ چوم رہے ہیں خانہ کعبہ کو۔ ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، دونوں اجنبی ہیں۔ اس خاتون نے خانہ کعبہ پہ ایسے ہاتھ رکھا، ایک غیر محرم شخص نے کہ جو اندر سے ناپاک ہوتے، کعبہ کے اندر بھی چلے تھے ناپاک رہتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے۔ اس نے خباثت کی اور اسی ہاتھ کے اوپر جا کر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ پر اس ملعون کو کیا پتا یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ ہوا کیا، اب دونوں کے ہاتھ دیوار کعبہ سے چمٹ گئے۔ اب ہاتھ جدا کرتے ہیں، جدا نہیں ہوتا، کھینچتے ہیں، کھینچتا نہیں ہے۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے، طاقت لگاتے رہے، لیکن ساری دنیا دونوں کے ہاتھ کو پکڑ کے جدا کرتی ہے، کعبہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یعنی کعبہ اتنی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ آپ سلامت رہیں، آپ زندہ سلامت رہیں۔ کعبہ ایک اس گستاخی کو کبھی گوارا نہیں کرتا، تو جو کعبہ گوارا نہیں کرتا تو وارث کعبہ کیسے گوارا؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ وارث کعبہ ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ دنیا کٹھی ہو گئی اپنے آباد چھوڑ کر۔ بہت بڑا اعزاز تھا کہ اس وقت ہاتھ دونوں کے اسی جگہ پر چلتے ہوئے ہیں، دنیا ہاتھ پکڑ کے کھینچتی ہے، ہاتھ جدا نہیں ہوتے۔ اتنے میں وارث کعبہ حسین کو خبر ہوئی۔ میرے مولا نے آ کے دیکھا دنیا کٹھی ہے، ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں، کعبہ چھوڑ نہیں رہا۔ میرے مولا یہ ہے کریم ابن کریم، یہ ہے رحیم ابن رحیم، یہ ہے وارث کعبہ، یہ ہے وارث جس کے لیے سرکار عباس نے کہا تھا الحمدللہ الذی شرف البیت بقدوم ابی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے کعبہ کو عزت بخشی ہے حسین کے بابا کے قدموں کے ذریعے۔ اب کیسے پتہ چلے؟ سید سجاد درباری جزید میں کہہ رہے ہیں میں وارث کعبہ ہوں، کیسے پتہ چلے؟ ہاتھ دونوں کے چلتے ہوئے ہیں۔ جب میرے مولا نے دیکھا پورے حاجی اکٹھے ہو چکے ہیں، امام نے دیکھا یہ رسوا ہو کے، امام فرماتے ہیں بقدر ضرورت ذلیل رسوا ہو گئے، اب ہم تمہیں معافی لے کے دیتے ہیں۔ امام نے ایسے ہی جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور ایک ہی جملہ کہا وارث کعبہ ہو تجھے کہتا ہوں انہیں معاف کر دے۔ روایت کا جملہ ہے ساری دنیا اس کعبہ کی دیوار سے ان کے ہاتھ کو کھینچتی رہی، کعبہ نے ہاتھ
کہ جو کعبہ سے بھی معاف کروا دے اسے ولی اللہ کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اتنے خوبصورت سامعین بیٹھے ہیں, میں کیا کروں, وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرا دل نہیں چاہ رہا, لیکن کیا کریں, چلیں انشاءاللہ پھر صحیح آپ کی خدمت میں ولایتیں. یہ ہے ولایت, یہ ہے ولی اللہ کہ جو کعبہ کا وارث ہوتا ہے, جو ابن کعبہ ہے, واہ واہ. ابن زمزم ہے, ابن الصفا ہے, ابن الفروا ہے. یعنی ابن بیٹے کے معنی میں نہیں, وارث کے معنی میں. بیٹے کو بھی ابن اس لیے کہتے ہیں جو کہ باپ کی وراثت وہی لیتا ہے. اس لیے سامعین سید سجاد خانہ یزید کے دربار میں بھی یہی جملے, ولایت اسی لیے جو نہیں ہے کہ جس کو کعبہ پکڑ لے دنیا کے سامنے رسوا کر دے, وارث کعبہ وہ ہے جتنا بھی بڑا مجرم ہو, حسین کہہ دے کعبہ معاف کر دے, بیت اللہ بھی معاف کر دے, اللہ بھی معاف کر دے, وہ ولی اللہ ہے. اس ولایت کے مراحل ہیں. پہلا حصہ ولایت استفائیہ ہے, اگلا مرحلہ ولایت تنفیذیہ ہے. 15-18 منٹ ہیں, اسی کے اندر میں کوشش کرتا ہوں 2-3 جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی. سامعین گرامی, ولایت استفائیہ میں پیش کر چکا ہوں, اجمالاً گفتگو کی ہے. استفائیت کس کو کہتے ہیں, ولایت کس کو کہتے ہیں, اور استفائیت کس ہے؟ جب اللہ کا ارادہ تکوینی کسی ذات سے تعلق پیدا کرے, اور تعلق کب پیدا کرتا ہے, ایسی ذات کے جس کے نہ اندر کبھی نقص آئے نہ باہر کبھی نقص آئے, اس ذات کو صفی اللہ کہتے ہیں, اسی کو سلام اللہ کہتے ہیں. اور جو سلام اللہ ہے وہیں پہ ارادت اللہ ہے. ارادت اللہ ہے تو استفائیت ہے. استفائیت ایسے تھوڑی ہے کہ میرے اور آپ کی استفائیت ہو جائے جب ہمارے بدن کے اندر نقص ہی نقص ہیں, فکر میں نقص ہے, عقل میں نقص ہے, زبان میں نقص ہے, آنکھ میں نقص ہے, زبان میں نقص ہے, نقص ہی نقص ہے, تو یہ سلام اللہ نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ کسی کے عمل کے اندر حسن آ جائے تو وہ رضی اللہ تو ہو سکتا ہے, سلام اللہ نہیں ہوتا. سلام اللہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی نہ ذات کے اندر نقص آئے نہ باہر کبھی نقص آئے, اور جس کی اللہ ارادہ تکوینی اللہ کا تعلق پیدا کرے, اور وہ وہی ہے جس کے لیے سورۃ احزاب کے اندر اللہ نے جب دیکھا چادر کے نیچے 5 اکٹھے ہو چکے ہیں تو فوراً فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب, جن کی زبان سے میرا ارادہ تکوینی تعلق پیدا کر چکا ہے, یا حسن ہے یا حسین ہے یا علی, یا میرے نبی. ولایت استفائیہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر سے پہلے تک جتنی مرتبہ بھی میرے نبی نے میرے علی کی ولایت بتائی ہے, یہ ولایت استفائیہ بتائی ہے. اور جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی, بڑا طویل خطبہ ہے جناب, اگر یقیناً آپ جانتے ہیں, بہت بڑی شخصیت, اللہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے. جو ولایت سرکار رسالت باب کا دعوت ذوالعشیرہ میں جو خطبہ ہے وہ کوئی 2 جملے نہیں ہیں کہ آتے ہی توحید کے لیے, بہت طویل خطبہ ہے. اور اس میں میرے آقا نے توحید ہی نہیں بتائی, اپنی رسالت بھی بتائی ہے, علی کی ولایت بھی بتائی ہے. لیکن یہ ہوا کب, 30 دن پہلے دن جب دعوت دی تھی, 40 لوگوں کو دعوت دی اللہ کے حکم کے تحت. جب سب آ گئے, اب کیا ہوگا, کھانا سب نے کھا لیا, نبی ابھی اٹھنا چاہتے تھے, جو ابھی نبی بولے نہیں ہیں, ابو لہب فوراً آگے سے کھڑا ہوا, اس نے فوراً میرے نبی کی عقل پر اعتراض کر دیا کہ وہ اپنا اعتراض سننا تھا, کھانا سب نے کھا لیا, سارے اٹھ کے بھاگ گئے, نکل گئے. دوسرے دن میرے آقا نے کہا نہیں, انہیں پھر بلانا ہے, یا علی جاؤ سب کے گھروں میں. علی والا ہر ایک کے گھر میں گئے. اب یہ سن کتب تسنن کتب تشیع اس سے نہیں پڑھی, جب میں نام نہیں لوں گا کتابوں کے, یقیناً سوائی کی محرکہ دیکھیں, الریاض النظرہ دیکھیں, فرائض السمتین دیکھیں, بڑی بڑی ہیں کتب تسنن اور تشیع. سامعین گرامی, امیر المومنین انہی لوگوں کے گھروں میں آج پھر دعوت ہے, آنا ہمارے مولا کے گھر میں.
सामीन फिर आ गए, जितने बड़े लोग थे सब के मुताबिक उनके तहत खाने का एहतराम किया, खाना सबको पहले पेश कर दिया। पेश करने के बाद अभी मेरे आका उठना चाहते थे, जो एक मरतबा फिर अबू लहब उठा, हसब सादिक उठा, उसने फिर मेरे नबी की अक्ल पर एतराज किया, वो सारे लोग उठकर फिर बाहर चले गए। तीसरा दिन जब हुआ ना, तो अब मेरे नबी ने नहीं, सरकारे अबू तालिब आगे बढ़े और कदम बोसी करके चले गए, या रसूल अल्लाह, अगर आज इजाजत दे दे तो पानी मैं न बन जाऊं, आप बन जाए। सरकार अबू तालिब ने किया। सरकार अबू तालिब ने, जाहिर है दावती उतने ही थे जितने पहले 2 दिन थे, 40-40 लोगों को बुलाना था। अब एक एक बंदे की खुराक बड़ी हैवी किस्म की थी, लेकिन सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने किया क्या है, कितने तबर्रुक का खाने का इंतजाम किया। सरकार अबू तालिब ने, रवायात बताती हैं, 1.25 किलो दूध था। अब गौर करें सामने, 1.25 किलो दूध और बकरे की 1 रान। फिर सुने, 1.25 किलो दूध, बकरे की 1 रान। बंदे कितने थे? 40। जिनको बुलाना था, इंतजाम कितना था? बकरे की 1 रान, 1.25 किलो दूध, कुल बकरे की 1 रान, 1.25 किलो दूध, ये इंतजाम था। लोग थे 40 और बंदे थे ऐसे तो एक बकरा इकट्ठा एक मौके पे बैठ के खा जाते थे। उनकी खुराक के लिए दावत का इंतजाम किसने किया है? निगहबान रिसालत ने, निगाहान रिसालत बाप ने, सरकार अबू तालिब ने। क्या? बकरे की 1 रान, 1.25 किलो दूध। अब मैं क्या करूं? सामने गिरामी, अब मैं नबी का मोजज़ा करूं या अबू तालिब के हाथों की तासीर करूं? खा सारे गए, कभी उसमें फिर भी ना हो सके। वाह वाह वाह, क्या बात, अल्लाह कभी उसमें फिर भी ना हो सकी। अब मेरे नबी उठना चाह रहे थे, हस्ब साबिक हस्ब आदत, अबू लहब आगे से फिर उठा, लेकिन आज उसको कौन बताए कि आज बानी बदल चुके हैं, इस्लाम बदल चुके हैं। सामी रवायत का जुमला है, इधर अबू लहब उठा तो आज इधर अबू तालिब उठे। बोला नहीं तो कहता हूँ, उधर नजासत का मरकज उठा, इधर तहारत का मरकज उठा। सबसे बड़ा झूठा उठा, इधर 14 सिद्दीकों का भी बाप उठा। सरकार अबू तालिब ने उठकर क्या कहा, किया क्या? अबू लहब को इस हाथ से पकड़कर नीचे बिठाया और एक जुमला कहा, इजलस या अरबिकल रिजाल फस्तमे मा यगुल लक ना लाया, और कभी दे बैठ नीचे और राशद सुन, आज मेरा मौला तुझे कहता क्या है। अबू लहब को पकड़ के नीचे उठा दिया, मेरे मुस्तफा का हाथ पकड़ा, ऐसे पकड़ के उठाते हुए एक जुमला कहा, कौन या सैयदी या मौलाई बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे सैयद और सरदार, ऐ मेरे आका मौला, उठो उठो, आज अल्लाह ने जो आप पे पहले से नाज़िल कर रखा है आप दिन तक पहुंचा दे। आज ज़माना देता हूँ, जो हाथ उठा वो सलामत नहीं रहेगा, जो आंख उठी वो सलामत नहीं। मेरे आका ने अब यहाँ पे खुतबा दिया। अब खुतबा में फिर नहीं बयान करूँ, इसलिए कि खुतबा ज़ाहिर है ये विलायत इस्तिफ़ाइया का खुतबा है। मेरे मौला ने यहाँ अली मौला की या अल्लाह की तौहीद बताई, अपनी रिसालत, तो मेरे अली की विलायत इस्तिफ़ाइया यहाँ पर बताई है। अलबत्ता इतना ज़रूर था, आखिर में जानिए कहने लगे, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? ये बोझ बड़ा भारी है, जो मेरा बोझ उठा ले। कोई नहीं उठा। अब यूँ तो नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आ रही, समझते हुए चुप करके बैठे। कोई नहीं उठा सिवाय मेरे अली के।
علی مولا کو پھر نیچے بٹھایا، پھر کہا تم میں سے کوئی ہے تو اٹھے میرا بوجھ اٹھائے، جو اٹھے گا وہی میرا ولی ہوگا، وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا نائب ہوگا۔ کوئی نہیں اٹھا، پھر میرے علی مولا اٹھے۔ تیسری مرتبہ جب اٹھے تو اٹھ کر علی مولا نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، مولا ان کو چھوڑے، میں ہوں نا آپ کا مددگار، انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار۔ اچھا امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں علی مولا۔ آگے سے میرے نبی نے کہا پھر اچھا تم میرے ناصر ہو، انت ولی و وصی و وارثی و خلیفتی، پھر تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا وارث ہے۔ ارے دادا علی ولی اللہ بات کی بات نہیں ہے، یہ تو ابتدا کی بات ہے کہ علی نے کہا تھا محمد رسول اللہ، نبی نے پڑھا تھا علی ولی اللہ۔ واہ واہ اللہ کو یہ ادا میں عرض کر رہا ہوں، بڑا خوبصورت خطبہ ہے، بلکہ اس سے نبی اکرم نے پہلے ایک جملہ فرمایا علی مولا کے اٹھنے سے پہلے، فرماتے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اٹھو، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ تم نہیں اٹھو گے، اور جو اٹھے گا اللہ نے مجھے اس کا نام بھی بتا رکھا ہے، اس کا تعارف بھی کرا رکھا ہے۔ قد انبأنی، اللہ نے مجھے اس کی خبر دے رکھی ہے، وَسَمَّاهُ لِي، اس کا نام بھی بتا رکھا۔ کون ہے؟ وہی چند لمحوں کے بعد میرے علی مولا۔ سامعین اب غور کریں ذرا، یہ ولایت استفائیہ، اب ظاہر ہے اس کی اصل بات میں پہلے اجمالی طور پہ کر چکا ہوں، اب اس کی دیکھیے دقائق میں نہیں آپ کو لے کر جاؤں گا، یہاں سے چلے اللہ رب العزت کو یہ ادا شاید اتنی پسند آ گئی، اور ابو طالب کے لیے کہا راحت جزا احسان علت احسان، ابو طالب احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تو نے 40 مشرکین کے مجمع میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، 1.5 لاکھ کے مجمع میں تیرے بیٹے کو مولا بنا ہوگا۔ سامنے کرمی 1,40,000 سے زائد کا مجمع ہے، جب علاقہ نے غریب کے مقام پر 5 گھنٹے کا زندگی کا سب سے طویل خطبہ دیا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس سے پہلے ولایت استفائیہ، اب جو غریب ہے بتائیے ولایت تنفیذیہ تھی، اب تنفیذ کس کو کہتے ہیں؟ ولایت تنفیذیہ کیا ہوتی ہے؟ ایک جملہ صرف سنیں، ایسی قوت جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس قوت کے ذریعے قانون الہی کا نفاذ ایسے ہی کیا جائے جیسے رسول نے کیا ہے، اس ولایت کو ولایت تنفیذیہ کہا جاتا ہے۔ اس ولایت کے مرحلہ پر آنے کے لیے 11 شرطیں چاہیے، اس کے اہداف اتنے ہی ہیں جتنے اللہ نے نبوت کے اہداف رکھے ہیں۔ یہ ولایت تنفیذیہ ہے، یہ یاری دوستی والی بات نہیں ہے جس کا میں یار اس کا اگر یار ہوتے تو رسول اللہ 3 دن غدیر میں علی مولا کو خیمے میں بٹھا کر صحابہ کرام کا حکم کیوں دیتے کہ خیمے کے اس در سے داخل ہو، علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہنا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ آج ابو طالب کا بیٹا کہہ کے علی کی بیعت نہیں کرنا، امیر المؤمنین بھی کہنا ہے، علی کی بیعت نہیں کرنا۔ اور یہاں پھر حسان بن ثابت نے ایک قصیدہ پڑھا، فی البدی قصیدہ، اس میں علی مولا کی امامت کا تعلق ذکر اس نے بڑی صراحت کے ساتھ ان اشعار میں میرے آقا نے بڑا انعام دیا حسان بن ثابت کو۔ سامعین گرامی خبر پہنچ گئی مکہ میں، مکہ کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری، یہ غدیر کے موقع پہ نہیں تھا۔ رسول اللہ 3 دن اعلان کرنے کے بعد علی کی بیعت لیتے رہے۔ مستورات صحابیات پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی، یعنی برتن رکھا جاتا مستورات کے لیے، علی مولا ایک طرف پانی میں ہاتھ ڈالتے وہ دوسری طرف ہاتھ ڈال کر، یہ بیعت تھی مستورات کی۔ لیکن جب کوئی مرد آتا وہ علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر علی کی بیعت کرتے اور امیر المومنین۔ سامعین یہ ولایت تنفیذیہ ہے۔ اب ظاہر ہے میں ابھی اس کو نام لے رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک جملہ، صرف ایک جملہ سن لیں۔ حارث بن نعمان فہری نے مکہ سے سفر کیا، خبر سنی نا کہ علی کی ولایت و امامت کا نبی نے اعلان کر دیا، بھوک سے علی میں چلتا ہوا سیدھا یہ مدینہ، اور
سیدھا اندر داخل ہوا. کہا آپ نے ہمیں نماز کا حکم دیا, ہم نے پڑھی, جہاد کا دیا, سب کچھ آپ یہ چیزیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. اور اس نے کہا کہ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں یہ من کن تو مولا یہ یاری اور دوستی کی بات نہیں تھی. اس نے آ کے کہا پہلے خود آپ ہماری گردنوں پر سوار رہے ہیں, اب جانے لگے ہو تو اپنے چچا زاد کو ہماری گردنوں پر سوار کرا کے جا رہے ہو. اگر دوستی کا مطلب بڑا ہوتا نا من کن تو مولا سے تو رسول اللہ پر واقف تھا کہ اس کو کہتے تو غلط سمجھا ہے, میں نے کب علی کو گردنوں پر سوار کرایا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں جس کا میں دوست اس کا علی دوست, جس کا میں یار اس کا علی یار. لیکن اس کا یہ مطلب بیان کرنا اور نبی کا یہی مطلب آگے سے اس کی تائید کرنا, اس کا مطلب یہ ہے جو وہ سمجھا تھا نبی نے وہی سمجھایا تھا. یہ من کو تو مولا دوستی کے معنی میں نہیں ہے. اچھا اگر اللہ نے کہا ہے, آپ نے کہا ہے تو میں مانتا نہیں ہوں. بھئی یہ فرائض السنتین کے اندر محدث جوینی اہل سنت کے پہاڑ سے بڑا نام ہے. امام زہبی کے بھی یہ استاد ہیں محدث جوینی. انہوں نے اس کی جلد نمبر 2 کے اندر اس کی 7 اسناد بیان کی ہیں. حدیث مستفیضہ اس کے نکاح کفر ہے, اس متنی مضبوط حدیث ہے یہ حارث, اور اس نے حدیث غدیر کی دلالت کو ایسے باندھ کے رکھ دیا ہے. سامعین گرامی, جب اس نے کہا کہ اگر آپ نے کہا میں مانتا نہیں, اللہ نے کہا ہے, اسے کہو کہ پھر مجھ پر عذاب نازل کر دے. اب ہوا کہ رسول اللہ نے جب یہ تقاضا سنا, اچھا رسول اللہ نے جب یہ تقاضا سنا تو میرے آقا نے دونوں ہاتھ ایسے بلند کیے, ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, جو اوپر سے ایک پتھر آیا وہیں پر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے جہنم واصل کر دیا. پروردگار یہ میرے وہ نبی ہیں جن کے لیے تو پہلے سے کہہ چکا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرا حبیب جب جی لوگ جرم وہی کر رہے ہیں جو پہلی امتوں نے کیے تھے, پہلی امتوں نے جرم کیے. ہم نے کسی کی شکل کو مسخ کر کے ملی مچھلی بنا دیا, کسی کو خرگوش بنا دیا, کسی کو بندر بنا دیا, لیکن آگ تو یہ بنتا ہے کہ ان پر بھی عذاب ویسے ہی نازل کیا جائے گا. جرم یہ بھی وہی کر رہے ہیں, لیکن حبیب کیا کریں, یہ جرم کرتے ہیں, ہم عذاب کا ارادہ کرتے ہیں, آگے تیرا وجود نظر آ جاتا ہے. حبیب آپ بھی موجود ہو, ہمارا عذاب بھی آ جائے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے, تو وعدہ بھی کر چکا ہے, تو اعلان بھی کر چکا ہے, حبیب آپ بھی ہو اور ہمارا عذاب بھی آ جائے, تو یہ ممکن نہیں. آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, آپ کو حجاب اللہ بنا کر بھیجا. حجاب اللہ پہلے دوسرے دن شاید میں نے یہ اس کا مطلب پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوا ہے. حجاب اللہ ہونا, حجاب کہتے ہی اس کو ہے کہ جو عذاب الہی کو مخلوق پر آنے سے روک دے, اسے حجاب اللہ کہا جاتا ہے. تو پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے, لیکن علی کا دشمن آیا, تو نے تاخیر ہی نہیں کی, تو نے فوراً عذاب نازل کر دیا. تو جب بھی بارگاہ رب العزت سے آواز آئے, سمجھنے کی کوشش کر, وہ عذاب ٹلتا تھا جب تو میرا دشمن ہوتا تھا یا نبی کا دشمن ہوتا تھا. اس لیے نبی کی وجہ سے میں عذاب ڈال دیتا تھا, لیکن علی کا دشمن یہ تو سامنے کھڑا ہے, اگر نبی کے بدن سے چپک بھی جائے میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا. واہ 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 واہ, کیا بات. یہ ولایت تنفیسیہ ہے. ولایت تنفیسیہ بہت بڑا نظام ہے, وہی نظام کے رسول اللہ نے بنایا, ٹوٹل علی کے سپرد کر کے ولایت تنفیسیہ. اب ظاہر ہے میں تنفیس کے لفظ کو بھی بیان کروں تو 1 گھنٹے کی ایک نشست چاہیے, جو کہ نہیں انشاءاللہ عرض کر لوں, کبھی پھر اگر موقع ملا تو پھر مجھے یاد دلا دینا, یا حالات اگر کوئی اور نہ ہوئے تو پھر جہاں پہ ختم کیا ہے یہیں سے شروع کر لیں گے. اب آ جائیں تھوڑا سا آگے بڑھیں, اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطہ استوار کریں. علی مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا, ولایت تنفیسیہ کا ہوا تھا.
ورنہ ولایت استفائیہ کا اعلان تو ذوالعشیرہ میں بھی ہو چکا تھا. ہر موقع کے متعدد مواقع پر میرے نبی کرتے رہے ہیں، لیکن ولایت تنفیذیہ کا اعلان یزید پہ جا کے کیا ہے، اور اسی مقام پر پھر علی کے لیے بیعت بھی دی ہے. تو شامل جب یہ بیعت ہو ایک اعلان ہو گیا، اللہ نے تاخیر نہیں کی، فوراً دے دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرا حبیب، آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، آج میں نے تیرے دین کو مکمل بھی کر دیا، آج تیرے دین سے میں راضی بھی ہو گیا، تیرے دین سے میں راضی بھی ہو گیا. آیت نے بتا دیا اللہ اس کے دین سے راضی ہوگا جس کے دین میں علی ہوگا. آپ سلامت رہے. اکمل تو کہا، کمل تو نہیں کہا. وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ سن لے. اکملت لکم دینکم، یہ نہیں کہا الیوم کملت لکم دینکم. اگر یہ کہتا نا کمل تو پھر مطلب ہوتا آج آپ نے ولایت کا اعلان کیا، آج میں نے آپ کے دین کو کمال تک پہنچا دیا. یہ مطلب تب ہوتا جب کمل تو ہوتا، لیکن کمل تو آیا نہیں، آیا ہے اکمل تو. حبیب آج آپ نے علی کی ولایت تنفیذیہ کا اعلان کیا، آج میں نے آپ کے دین کے کمال کی ابتدا کر دی. آج میں نے آپ کے دین کے کمال کی ابتدا کر دی، اور کمال کی انتہا کب ہوگی؟ جب بارواں آئے گا. وعدہ ہے اس کا ہر دین لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کے ہر دین پہ غالب آئے. تو ابھی تک غالب نہیں آیا. علی مولا کے حتی رسول اللہ کے دور میں بھی ابتدا ہوئی، دین ہر دین پر اس دور میں بھی غالب نہیں آیا. دین کب آئے گا؟ جب علی کا. اچھا، بڑی عجیب بات ہے، جس پر دین کے کمال کی ابتدا ہوئی تھی وہ کہاں آیا تھا؟ وہ بھی کعبہ میں آیا تھا. جس پر دین کے کمال کی انتہا ہوگی وہ بھی کعبہ میں آئے گا. یہ ہے وارث کعبہ، ابن کعبہ، جو سید سجاد نے خطبے میں بیان فرمایا. اپنے مولا کے ساتھ اپنا رابطہ کریں. جناب علی بن محضیار اپنے آپ کو جتنا محرمات سے بچا کے رکھیں گے اتنا امام کی طرف رخ ہوتا چلا جائے گا، فاصلہ دوری کم ہوتی چلی جائے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں، جتنا اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھیں. حرام ظاہر رزق حرام ہے، کوئی اور حرام چیزیں جو اس کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے. نظروں کو حرام سے محفوظ کریں، فکر کو حرام سے پاکیزہ کریں، زبان کو حرام سے پاکیزہ کریں، ہاتھوں کو حرام کے قریب نہ جانے دیں. اور پھر اگر کبھی کسی یہ پرچی آئی ہے بینک کے اندر جو بندے فکس کروا دیتے ہیں، تو اس میں ایک بات ہے پوری مجھے تھوڑی پہلے اگر ایک حکم دے دیتے سن لیں آپ تھوڑا سا. اگر تو کوئی کافر بینک ہو، کافر بینک سمجھتے ہیں یعنی اس کا مالک کافر ہے، جیسا اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے، پکٹ بینک ہے، تو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں، ان سے آپ لے سکتے ہیں. بے بچت جو ہوتی ہے نا ماہانہ، یہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. کافر سے لے سکتے ہیں. لیکن اگر مسلم بینک ہے تو اس سے آپ یہ نہیں لے سکتے. اگر لیں گے تو حرام کھائیں گے. البتہ اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے، اگر مسلم بینک ہے اور نجی بینک ہے، یعنی ایک فرد کوئی ایک گھرانہ ایک بندہ مالک ہے، چند بندے مالک ہے، چند صاحب بھی مسلمان ہیں، تو وہاں پہ تو بالکل اس طرح فکس کر کے ماہانہ بچت جمع کروانا جائز نہیں. ویسے کرنٹ اکاؤنٹ رکھوا لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ سیدھا سیدھا سورہ بہت فرماتا ہے. لیکن اگر
ایسا مثلا کہ جہاں شرعی حکومت نہیں ہے وہاں پہ بہت بڑا اختلاف ہے، روایات کے اندر بھی فتاوی کے اندر بھی۔ ایک رائے میں آپ کو نہیں کوئی بھی نہیں دوں گا، بہتر یہ ہے کہ یہاں پر احتیاط کریں، اور اگر آپ سیونگ مثلا اس طرح سے ماہانہ سکیم کے تحت جمع کروانا چاہتے ہیں کافر بینک میں کروا دیں، وہاں پہ کسی کی طرف اشکال نہیں ہے، چونکہ کافر سے سود لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے، اور مسلم سے لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ تو یہ فرمان ہے، اتنا کافی سمجھے۔ میں عبارت 3 4 5 سطروں میں لکھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے تقریباً یہی اس کے ہے۔ البتہ ایک قومی بچت جو سکیم بینک ہے، چونکہ یہاں اسلامی شرعی حکومت نہیں ہے تو اس میں آگے کچھ اختلاف ہے، البتہ آپ اپنی فقیہ کو فالو کریں، وہاں پر ان کا کیا وہاں پہ فتویٰ ہے، ان کی نظر کیا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ شک شبے میں نہ پڑے، بالکل جیسے پانی صاف اور شفاف ہوتا ہے نا، جیسے آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اپنی زندگی کو اپنے رزق کو اس طرح پاکیزہ کریں اور پھر اپنے امام کی طرف قدم بڑھائیں، پھر دیکھنا ایک قدم اٹھائیں گے 10 قدم کی طاقت امام کی طرف سے آ جائے۔ اپنے رزق کو پاکیزہ، علی بن محرمات سے جتنا بچیں گے اتنا ہی، یہ شرط ہے، میں نے بیان بھی کر چکا، جتنا حرام سے بچیں گے اتنا فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، امام کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ علی بن مہدیان بہت بڑی ہستی جو کئی سال تک حج پہ جاتے رہے، اور نیت یہ تھی کہ میں حج پہ جاؤں گا، چونکہ حج کے موسم میں زمانے کے امام وہیں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، لذا میں حج پہ جاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے مولا مجھ پہ کرم کرے، مجھے زیارت کا شرف حاصل عطا کرے۔ لیکن 1 سال یا 1 زیارت نہیں، دوسرے سال 10 سے 12 سال تک مسلسل یہ صرف اس نیت سے جاتے رہے، ورنہ حج تو ایک دفعہ واجب ہوتا ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت کی طرح نہیں ہے، امام کی زیارت بھی واجب ہے، ذہن میں رکھیں، مستحب نہیں ہے، البتہ اس کا وجوب اس طرح ہے، اگر کوئی ہر روز کر سکتا ہے ہر روز اس پہ واجب ہے، اگر مہینے میں کر سکتا ہے ہر مہینے اس پہ واجب ہے۔ یہ پوری کامل زیارت کے اندر پوری حدیث ہے، اگر سال میں 1 دفعہ امام حسین کی زیارت، 1 سال میں 1 دفعہ، اگر زندگی میں 1 دفعہ کر سکتا ہے تو 1 دفعہ کرنا واجب ہے، ورنہ بندہ عادل نہیں رہے گا، عادل نہیں ہے تو پھر امام کی سپاہ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا، وہ تو گواہ نہیں بن سکتا۔ میں بیان ہو چکا سارے نگران نے، علی بن مہدیان جب 12-14 سال تک جاتے رہے، زیارت نے بھی 1 سال ارادہ کر لیا اگلے سال نہیں جاؤں گا، لیکن جب حج کا موسم آیا نا اچانک ان کا ارادہ تبدیل ہوا، فوراً رکھتے سفر باندھا، جب سفر طے کرتے کرتے منزل عبور کرتے کرتے جب مکہ میں پہنچے نا، دیکھتے کہ ابھی سامان سفر نیچے رکھا ہے، ایک حبشی ہے، نوجوان ہے، کالے رنگ کا حبشی ہے، دوڑتا ہوا سیدھا میری طرف آ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا، اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا، لیکن نہ میں اس سے واقف ہوں، مجھے اس کا تو پتہ نہیں، لیکن وہ سیدھا لا کیسے رہا کہ میرا سیدھا میری طرف رخ اس نے کیا اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے میرے قریب آ کے، جس نے پہلی مرتبہ مجھے دیکھا ہے، اور مجھے کہتا ہے علی بن مہدیان، میرا نام ہے علی بن مہدیان کہتے ہیں، میرا نام اس حبشی نوجوان نے لیا، اے علی بن مہدیان تاخیر نہ کر، اتنے سالوں سے جس امام کی زیارت کے لیے تو تڑپتا رہا، جلدی سے ودا میں پہنچ، امام اب تیری انتظار میں بیٹھے۔ واہ 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 واہ، وقت کا امام، وقت کا امام تیری انتظار میں بیٹھے ہیں۔ علی بن مہدیان کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوا مینا میں پہنچا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسے کی، دست بوسے کی، میں نے روتی آنکھوں سے امام کے چہرے اقدس کی زیارت کی، بڑی دیر تک تو مجھ میں ہمت نہیں تھا ہوئی کہ میں اپنے امام کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں، ہیبت اتنی طاری ہو گئی، کہتے ہیں کہ میں اتنا مرعوب ہو گیا کہ میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکا، بالآخر میرے مولا نے مجھے حوصلہ دیا، مجھ میں کچھ ہمت بندی، میں نے کہا میرے آقا میں اتنے سالوں سے آپ کی زیارت کے لیے حج کرنے کے بہانے آتا رہا، لیکن مولا نے آپ نے مجھے زیارت سے مشرف نہیں کیا، اس سال تو میرے حج کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن آیا ہوں اچانک ارادہ بدلا ہے، میں کہا پہنچو تو آتے ہی آپ نے مجھ پر کرم کیا، مجھے اپنی زیارت سے مشرف کیا۔ سرکار حجت کے آپ پتہ کیسے جواب دیا، فرمایا تو سمجھتا ہے کہ جو 12-14 سال تو آتا رہا
ہمارے پاس، ہمیں کعبہ میں اس میں زیارت اور ملاقات کی تاخیر کا سبب ہم ہیں؟ فرمایا نہیں، اس میں ہم سبب نہیں ہیں، تاخیر کے سبب تمہارے چند اعمال تھے، چند اعمال تھے تمہارے۔ میرے مولا میں گناہگار ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن مولا اگر مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیا جائے تو میرے لیے بہتر ہے، میں آئندہ انشاءاللہ بچوں گا اس سے۔ یہ میں بات اس لیے آپ وقت کے امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو سمجھے حرم حسین میں بیٹھے ہیں، یار حرم حسین میں بیٹھ کر عہد تو کریں نا، آئندہ حرام سے کیسے بچنا ہے؟ سرکار حجت فرماتے ہیں تاخیر ملاقات کا سبب جناب تم ہو، تمہارے کچھ اعمال تھے۔ مولا وہ کون سے؟ سرکار حجت فرماتے ہیں فلاں سال تھا، فلاں مہینہ تھا، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، تم اپنے گھر کے باہر کے دروازے سے باہر نکلے، باہر ایک تمہاری رشتہ دار خاتون تھی جو تیرے لیے غیر محرم تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور اپنی آلودہ نگاہوں سے اس کو دیکھتے رہے۔ فرمایا جو اس طرح غیر محرم کے ساتھ نظر آلودہ ہو جائے وہ وقت کے امام کی زیارت کے قابل نہیں رہتے۔ قدم روشی کی قدموں پہ گر پڑا، ہاں میرے آقا میں واقعی گناہگار ہوں۔ اس وقت بندہ سمجھتا ہے کہ خیر یہ کوئی نہیں، میں کر لوں گا، نہیں سامعین، ایک عمل تھا جو 14 سال امام کی زیارت میں تاخیر کروا گیا۔ کیا عمل تھا؟ غیر محرم کے ساتھ مصافحہ کیا اور نعوذ باللہ آلودہ نگاہوں سے دیکھا۔ کتنا سامنے چند لمحات کا جو 14 سال تک وقت کے امام کی زیارت سے پیچھے ہٹا دیا جس نے، تو پھر میں فکر نہ کروں، میرے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ میں ان آنکھوں سے کیا کیا خیانتیں کر رہا ہوں، میں ان ہاتھوں سے کیا کیا خیانتیں کرتا ہوں۔ پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کتنا اپنے ہاتھوں کا تزکیہ کروں، میں کس طریقے ایسے ہی کروں جیسے امام چاہتے ہیں۔ اگر غیر محرم کو دیکھا، حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکا لیا، یہ عمل، کیونکہ میں دوسرے دن کے میں نے شرط پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ہر وہ بندہ جائے گا امام کی سبا میں جو اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے امام کی بارگاہ میں پہنچانے والا ہوگا۔ تو صرف مجلس سننا ایک عمل ہے، پہنچایا اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ اب مولا میں نے مجلس سننے کا یہ عمل کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، پہنچائیں۔ اور جب غیر محرم سامنے ہو، ایک مرتبہ حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکائیں، گناہ سے بچنے کا عمل، یہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے۔ واہ واہ، راجہ فرمائی سامنے میں کرنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ عمل ہدیہ کریں اپنے مولا کی بارگاہ میں۔ مولا میں اس گناہ سے بچنے کی کوشش میں نے کی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میں اپنی بارگاہ میں ہدیہ، چونکہ حجت خدا کی بارگاہ میں نیکی کرنا تو اگرچہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن نیکی کرنے سے بڑا پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ گناہ سے بچنے کا۔ واہ 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 قبلہ، گناہ سے بچ کر کتنے دن میں کتنے گناہ کے موقع ملے آپ کو، اس غیبت کا ماحول بنا میں اٹھ کر علیحدہ ہو جائے، یہ عمل ہدیہ کریں امام کی بارگاہ۔ واہ واہ، گھر میں ٹی وی لگا ہوئے پتہ نہیں کیا غلاظت ہے، بند کر کے اس کو یہ ہدیہ کریں امام کی بارگاہ میں۔ مولا آج گناہ سے بچوں، آئندہ بھی بچنے کی ہمت نہیں، امام مدد کریں گے، اللہ آپ کا غصہ قبول فرمائے۔ سیدنا آپ پہ راضی، اس امام کے آنسوں میں اضافے کا سبب نہیں بننا، اس امام کے آنسو پوچھنے کا سبب بنے۔ اور کیسے سبب بنیں گے؟ جو حرام سے بچتے جائیں گے، ظہور کے لیے آپ آمادہ ہوتے چلے جائیں گے، جو آمادگی ہوتی جائے گی، امام کا ظہور قریب سے قریب تک ہو